تیری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ سنا تو سن کر سر ہلایا اور بات کو اہمیت نہ دی اور کہنے لگا کہ امرتمونی ان آمن فقد آمنت وان اوتی زکاۃ مالی فقد آتیت فما بقی الا ان اسجد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے سر ہلایا تھا اور سر ہلا کر کہنے لگا امرتمونی، تم نے مجھے حکم دیا ان آمنا کہ میں ایمان لے آؤں، فقد آمنت، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تم لوگوں نے کہا کہ میں زکاة ادا کروں تو میں نے زکاة بھی ادا کی، فما باقیہ، اب کیا باقی رہ گیا الا ان اسجد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، اب اور کیا رہ گیا ہے، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نے یہ سر گھمایا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا لعنت کا طوق، تازیانہ عبرت اس کے لیے اتار دیا اور قیامت تک آنے والے منافقین کی اس نشانی کو قرآن میں بیان کر دیا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ تعالوا آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ، کہ رسول اللہ تمہارے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اپنی گردن کو بل دیتے ہیں اور پیچھے رک جاتے ہیں۔ تو دیکھے گا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، چونکہ اس منافقوں کے سردار نے تکبر کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے کو اس نے شرک کہا کہ کیا میں محمد کو سجدہ کروں، نعوذ باللہ، کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جاؤ، میں سب کچھ تو کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ہمارے بہت سے سادہ لوگ سنی بھائی عام حالات میں عام طور پر اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ شاید یہ مولویوں کا اپنا جھگڑا ہے۔ دوستو یہ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی گھریلو معاملات کا جھگڑا نہیں ہے، کسی کی زمین پر کسی نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ یہ بات ہے ناموس مصطفیٰ کی، تعظیم رسول کی، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ منافق اس دور میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے کو شرک کہتے، آج کے دور میں بھی شرک کہتے ہیں۔ اس آیت کو بار بار پڑھے اور عبداللہ بن ابی کے اس بیان کو بار بار پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ منافق ذہن کس طرح انسان کو غلط راہ پر ڈالتا ہے اور گمراہی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں کہ منافق کس طرح نبی کی محبت کے دشمن ہے، نبی کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے کم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس دور میں بھی کیا، آج کے دور میں بھی یہ سازش کی گئی کہ مسلمانوں میں اس بات کو عام کر دیا گیا کہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک ٹھہرائے تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اور دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے ہو، حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہو، اس معاملے کو اس حد تک امت میں بڑھایا گیا اور منافق ذہن کی کارستانی دے کے کہ انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ اگر کوئی نبی کا ادب کرے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے، کوئی ادباً تعظیماً کھڑے ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اسے بھی شرک کہہ دیا جائے، کوئی نبی کے توسل کا قائل ہو اسے بھی مشرک کہہ دیا جائے، کوئی نبی سے استغاثہ کرے اسے بھی شرک کہہ دیا جائے، کوئی نبی کے علم غائب کا قائل ہو اسے بھی شرک کہہ دیا جائے، کوئی حضور کو حاضر و ناظر مانتا ہو اسے بھی مشرک بنا دیا جائے، کوئی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اسے بھی شرک کہہ دیا جائے، کوئی محبت میں اپنے نبی کو پکارے دل کی تسکین کے لیے یا رسول اللہ کہے یا حبیب اللہ کا نعرہ بلند کرے اسے بھی مشرک کہہ دیا جائے۔ دوستو آپ ان کی کتابیں اٹھائیں، اس معاملے کو اس حد تک بڑھایا گیا کہ کوئی خود کو غلام رسول کہے اسے بھی شرک کہہ دیا جائے، کوئی اپنے بچے کا نام غلام حسین رکھے اسے بھی شرک کہہ دیا جائے۔ دوستو یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے ارد گرد دیکھے اسے شرک کی شرک نظر آئے، توحید نظر نہ آئے، لیکن رب ذوالجلال قیامت تک آنے
والے اہل ایمان کو باخبر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ منافق کس طرح تمہیں میرے نبی کی بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے، نبی سے تعلق کو کمزور کرنا چاہتا ہے، محبت رسول تمہارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ رب نے قرآن میں جا بجا اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کر کے اس بات کا اظہار کر دیا کہ تم قیامت تک میرے دشمن بن کر، میرے نبی کے دشمن بن کر لوگوں کے دلوں سے محبت رسول نکالنے کی سازشیں کرتے رہو گے، اور میرے بندے میرا قرآن پڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنا یہ صحابہ کرام کا شیوا ہے، اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور جو بھی مانگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں مل جایا کرتا۔ آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے کہ سرکار کی زندگی میں بھی صحابہ کرام نے حضور سے جو مانگا حضور نے عطا فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، حلقت الاموال والعیال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال و عیال ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کو سنا اور سن کر پوچھا، صحابی کیا بات ہے، میرے غلام کیا کہنا چاہتا ہے، کیا ہو گیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، کہا سالی کا دور دورہ ہے مدینے میں، اور کہا سالی کے باعث بھوک اور پیاس کے باعث ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی بھی زندگی خطرے میں ہے، یا رسول اللہ ہم مرے جا رہے ہیں، آپ کرم فرمائیں، بارش کی دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ دیکھیں اب منافق ذہن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ذہن میں رکھیں، اور حضور کی اس حدیث کو بھی آپ غور سے سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کر صحابی بارش مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ کہا سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ کرم فرمائیں تاکہ بارش ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی تو شرک کر رہا ہے، تو نے بارش مانگ دی ہے